دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے واقعے کی جو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم اور حیران کن ہے۔ وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ آپ ان کے داماد بھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت اور عدل و انصاف کے لیے وقف کی۔ آپ کی شخصیت علم، حکمت اور شجاعت کی مثال تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک سنجیدہ سازش نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اختتام کر دیا اور اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی میں ہی اسلام قبول کیا اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزارا۔ آپ نے ہر میدان میں عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی اس وقت اسلامی ریاست اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار تھی۔ کچھ گروپ خلافت پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھا رہے تھے، اور ایک گروپ خوارج کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوئے۔ خوارج اصل میں وہ لوگ تھے جو جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے ناراض ہوئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صرف قرآن کے فیصلے سے طے ہو۔ انہوں نے خود کو حق پر سمجھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شورشین شروع کی۔ جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے خوارج کو شکست دی، لیکن یہ شکست خوارج کو مزید سخت اور انتقامی بنا گئی۔ ان میں سے ایک شخص ابن ملجم نے زہر آلود تلوار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ابن ملجم نے خود کو اسلام کے دشمن، داخلی دشمنوں اور خلافت کی کمزوریوں کا امتزاج سمجھا اور مسجد کوفہ میں صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ 19 رمضان المبارک سال 40 ہجری کو ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور 2 دن کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہ صرف ایک شخص کی موت تھی بلکہ اس کا اثر پوری اسلامی دنیا پر پڑا۔ آپ کی شہادت کے بعد خلافت کا سلسلہ بدل گیا۔ آپ کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت قبول کی، لیکن جلد ہی سیاسی حالات نے معاویہ بن ابو سفیان کو طاقت حاصل کرنے میں مدد دی اور خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ اس تبدیلی نے اسلامی دنیا میں سیاسی اور مذہبی تقسیم کو بڑھا دیا اور عدل و انصاف کے نظام کو کمزور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دن بہت اہم اور عبرت آموز ہیں۔ آپ نے اپنی زخمی جسم کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے بیٹوں اور مسلمانوں کے لیے نصیحتیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے زندگی گزاری اور موت بھی اللہ کی رضا کے تحت قبول کی۔ آپ کی نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے بارے میں بھی تاریخی روایات موجود ہیں۔ خوف کی وجہ سے دشمنان اسلام ان کے مزار کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے آپ کا جنازہ خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ مزار عراق میں پایا گیا، جہاں لاکھوں لوگ ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مقام شیعہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور سب کے لیے ایک یادگار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور اصول آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق، عدل اور انصاف کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے، حق کی بات کرنے اور عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ نے اپنی آخری سانس تک اسلام اور عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آپ کی باتیں، اقوال اور اخلاق آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کی تعلیمات اور اصولوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہوئے، لیکن جو لوگ ان کے راستے پر چلتے رہے وہ ہمیشہ کامیاب اور محفوظ رہے۔ آپ کی نظریات، عدل و انصاف اور علم کی تعلیم آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے سبق سیکھیں اور حق و انصاف کی راہ پر چلیں۔ یہ بھی ذکر ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا میں کئی واقعات ہوئے جو خلافت کی سیاسی تبدیلیوں اور طاقت کے حصول سے متعلق تھے۔ ان تبدیلیوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات، اصول اور زندگی کا پیغام ہمیشہ باقی رہا۔ ان کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک سچا رہنما ہمیشہ حق اور عدل کی پیروی کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور شہادت مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی شجاعت، علم و عدل اور اخلاق ہمیں یہ سبق دیتے ہیں
کہ ہمیں ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور موت کو قبول کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کی زندگی اور شہادت کی کہانی آج بھی ہر مسلمان کے دل میں رہتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، عدل اور علم کے لیے ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لہٰذا دوستو، آج ہم نے جانا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور شہادت نے اسلامی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور ہمیں آج بھی حق، عدل اور انصاف کے راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حق اور عدل کی راہ میں مشکلات آئیں گے مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور اصول ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہیں گے۔